السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک واقعہ ہے یمن کا۔ یمن سعودی عرب کے بالکل قریب ہے، بارڈر ہے، حدود ہے۔ وہاں کا ایک قصہ ہم آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں، بہت سبق آموز ہے، اس کو سنیے۔ اور گزارش ہے دوستو آپ لوگوں سے کہ ہماری ویڈیو کو دیکھا کریں اور سبسکرائب کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں۔ قرآن کریم کی سورہ قلم میں باغ والوں کا تذکرہ آیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ قلم پڑھیے، جا کے دیکھیے، اس میں باغ والوں کا تذکرہ آیا ہے۔ ایک جو ہے آدمی تھا، اس کی باغ تھی، اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اس باغ کا مالک ایک نیک شخص تھا جو یمن کے ایک علاقہ ذروان کا رہنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب مال دولت سے نوازا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی بڑا باغ تھا۔ اپنی پیداوار کا بڑا حصہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا اور اپنے گھر والوں کا سالانہ خرچ نکال کر باقی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ جب اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے لڑکوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بہت بیوقوف تھا کہ اپنی دولت غریبوں پر لٹا دیتا تھا۔ ہم ایسا نہیں کریں گے اور بالکل اندھیرے میں پھل توڑنے باغ میں جائیں گے تاکہ کوئی ضرورت مند آ کر ہم لوگ کو تنگ نہ کر سکے۔ ابھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ اور کھیتوں کو تیز اور گرم ہوا کے ذریعے رات ہی میں جلا کر راکھ کر دیے۔ جب ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر باغ اور کھیتی کی یہ حالات دیکھی تو افسوس کرتے رہ گئے اور اپنے برے فیصلے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ بلا شبہ غریبوں اور مسکینوں کا حق نہ دینے والوں اور خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی معاملہ ہوا کرتا ہے۔ دوستو خیال کریے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نوازیں، اگر آپ میڈیم کلاس کے ہیں تو اپنے حیثیت کے حساب سے صدقہ کرتے رہیے، غریب ہیں تو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھا کریں، اور امیر ہیں تو دل کھول کر خرچہ کریں اپنے حیثیت سے۔ ایک بہت پرانے زمانے شہر بابل کا ایک اور قصہ سنا رہا دوستو، ہاروت اور ماروت کا۔ قدیم زمانے میں شہر بابل میں رہنے والے یہودیوں کے درمیان جادو بہت زیادہ عام ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جادو کے ذریعے عجیب و غریب کمالات دکھاتے تھے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کی حیرت میں ڈالنے والے کرتب کو معجزہ سمجھ کر انہیں اپنا دینی رہبر بنا لیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں ہاروت و ماروت نامی دو فرشتوں کو بھیجا کہ لوگوں کو جادو کی حیثیت اور حقیقت سے آگاہ کر سکیں۔ چنانچہ لوگ عبرت حاصل کرنے کے بجائے دنیا کمانے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان سے جادو سیکھنے آتے تھے۔ حالانکہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے یہ بتا دیتے تھے کہ ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، لہذا تم جادو کے ذریعے ناجائز اور حرام کام مت کرنا، اس سے تمہارے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا اور ان سے جادو سیکھ کر کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر ڈالا۔ دوستو بہت بری چیز ہے جادو جو ہے۔ اور ایک قصہ دوستو اصحاب کہف کا، جو کہ سورہ کہف میں ہے 15ویں 16ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تیسری صدی عیسوی میں روم میں وقیانوس نام کا ایک مشرک بادشاہ تھا۔ اس نے رومیوں میں بت پرستی کو عام کرنے اور عیسائیت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس بادشاہ کے عہدے حکومت میں چند نوجوان جو توحید کے قائل تھے، یعنی کہ اللہ والے تھے، ایمان والے تھے، جب ان کو بادشاہ کی طرف سے اپنے دین اور جان کا خطرہ لاحق ہوا
تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک غار میں پناہ لی۔ انہی لوگوں کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ غار میں سو رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے منہ پر بیٹھ کر ان لوگوں کی حفاظت کرتا رہتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے بعد انہیں اپنی قدرت سے جگایا۔ ان میں کا ایک شخص اپنے زمانے کے پرانے سکے پیسے لے کر کھانا خریدنے شہر میں آیا تو لوگوں کو ان نوجوانوں کا علم ہوا کہ اب ملک کی حالات بدل چکے تھے اور اس وقت کا بادشاہ ایمان والا تھا، مگر اس زمانے میں ایک پادری نے قیامت کے روز مردوں کو زندہ ہونے کا انکار کر دیا تھا اور لوگ فتنہ میں پڑ گئے تھے۔ اتنے پرانے زمانے کے لوگوں کے واپس آنے پر ہر ایک کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہو گیا اور پادری کی بات جھوٹی ثابت ہوئی۔ یعنی کہ کسی کو اس وقت جو بادشاہ تھا اور جو وہاں کی قوم تھی ان کو یقین نہیں تھا کہ قیامت کے دن دوبارہ ہم زندہ ہوں گے۔ تو جب یہ 300 سال کے بعد واپس جب گئے بازار میں، جب کچھ لوگوں نے ان کو پکڑ لیا کہ یہ سکہ تو بہت پرانا ہے، اس بادشاہ کے دور کا ہے، یعنی کہ کہاں تھے، مر گئے تھے پھر زندہ ہوئے، یعنی کہ اب ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی قیامت کے دن پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد پھر ایک زندگی آئے گی جس کو کہتے ہیں بعد موت۔